میرا نماز کو کیوں جی نہیں لگ رہا، میری تلاوت کتنے دنوں سے کیوں بند ہے، میرے ذکر اذکار میں کیا رکاوٹ ہے۔ ہمیں بڑی فکر رہتی ہے اپنی صحت کی، اولاد کی، مال کی، تو جو ہمارا اپنے اللہ سے رشتہ ہے اس کی فکر کیوں نہیں؟ بچے تو قبروں میں دفن کر کے آتے ہیں تو پھر پلٹ کے فاتحہ کو بھی نہیں جاتے الا ماشاءاللہ۔ عزیز اپنی روح کا خیال کریں، روح کا۔ صحابہ کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ، ایک کوئی بات ایسی مجھے بتا دیں کہ جس سے میری آخرت سنور جائے، اس کا یہ بھی معنی کر لیں کہ میرا دل آباد رہے، میری روح آباد رہے، میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق بنا رہے، کوئی ایک بات۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا، ہر وقت تر رکھنا اپنی زبان کو، لیکن تر اسے اللہ کے ذکر کے ساتھ رکھنا۔ تیری زبان پر ذکر الہی جاری رہے، ہر وقت ذکر کرنا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا ہو۔ فقیر چلتے 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 حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری کی خدمت میں آیا، شیخ نے بازو تھاما اور کہا عالم بھی ہو اور مالدار بھی ہو اور نامی گرامی بھی ہو، اس فقیر کے پاس کیا لینے آئے ہو جو کچی کلی میں رہتا ہے؟ تو درویش نے آنکھ بھر کے کہا حضور روح بیمار ہو گئی ہے، کوئی دوائی پوچھنے آیا، دل بیمار ہے، کوئی علاج مل جائے نا، علاج کوئی علاج مل جائے۔ تو شیخ نے فرمایا بس دو کام نہ چھوڑنا، ایک یار کا شکر نہ چھوڑنا، ایک اسے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا نہ چھوڑنا۔ عاشق دا کام ہی رونا تونا، بنا رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ اپنے رب کا شکر کبھی نہ چھوڑیں، ہر بات پہ شکر، ہر موقع پہ شکر، ہر لمحہ شکر۔ اور دوسرا، فقیروں سے آج بھی بڑا کچھ ملتا ہے، اللہ والوں سے آج بھی بڑا کچھ ہی ملتا ہے، لیکن ہمارے کشکول سیدھے نہیں۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، کاروبار کی دعائیں کراتے ہیں، ہمیں مشہور ہونا ہے، ہمیں 50 سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے کسی عالم بزرگ کے ساتھ، وہ نہیں مانگتے جو مانگنا چاہیے۔ اتنے بڑے آدمی حضرت سلطان باؤ پر ایک دن تڑپ کے کہنے لگے ویکھو مینوں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، ایک جو ملیا طالب زر دا، جو سودا ہمارے پاس تھا وہ خریدنے ہی کوئی نہیں آیا۔ غلط غلط رنگ، غلط غلط انداز، غلط غلط رویے اور پہلوؤں میں لوگوں کا آنا، ہم جو دینا چاہتے تھے وہ کسی نے لیا ہی نہیں۔ کچھ ایسے بھی بزرگ ہیں جو دنیا سے روتے چلے گئے کہ یار ہمارے سینے میں کچھ تھا پر کچھ سامنے لینے والا نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ جو دل کی دوائی دیتے تھے نا، شاید پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، اب وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ سودا سمیٹ کے چلے گئے کہ یہاں میری دوائی کا خریدار کوئی نہیں۔ یہاں لوگ وہ نہیں چاہتے جو ہم دینا چاہتے ہیں، یہاں لوگوں کا کچھ اور رویہ ہے، یہاں لوگوں کی طلب کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کی طلب کچھ اور ہے تو پھر غلط ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہو اس کے پاس اسی کام کے لیے جانا چاہیے۔ اپنی طلب ٹھیک کریں، اپنی روح کا خیال کریں، غور کریں کہ زبان کہیں جھوٹ کی عادی تو نہیں ہو گئی، چغلی کہیں پسندیدہ مشغلہ تو نہیں بن گیا، ذہن کہیں بدگمانیوں کا عادی تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ مال کیسے کمانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی، ہم ایسا تو نہیں کہ پیر خانہ ہو، آستانہ ہو، ادارہ ہو، کچھ بھی ہو، ہم اپنی مخصوص سیاست سے باز نہیں آتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی ہیں۔ تو عزیز تھوڑا سا اپنی فکر کریں، علیکم انفسکم، تھوڑا اپنے اندر غور کریں۔